الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ٹریئر آف نالج کے سلسلہ میں آج ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے خوبصورت تصنیف المناہل الصفیہ فی شرف الامت المحمدیہ، امت محمدیہ کا شرف اور فضیلت، احادیث کا یہ خوبصورت مجموعہ 2010 میں فرسٹ ٹائم یہ پبلش ہوا ہے، اور اس تصنیف کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے 8 چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے، جن میں سے ہر چیپٹر امت محمدیہ کے شرف اور اس کی فضیلت اور اس کے امتیازات کے کسی نہ کسی پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ اور آج ہم اس کتاب کے صرف پہلے 2 چیپٹرز کو ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ باقی کے 2 سیشنز میں ہم باقی کی جو 6 چیپٹرز ہیں ان کو ڈیوائڈ کر کے ان میں سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس مجموعہ کو پڑھنے سے ہمیں جہاں ایک طرف یہ تحدیث نعمت اور احسان مندی کا احساس ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے توسل سے، آپ کی نسبت سے، آپ کا امتی ہونے کے ناطے امت محمدیہ کو کیا کیا فضائل عطا فرمائے، کیا کیا دوسری امتوں کے اوپر ان کو شرف عطا فرمایا۔ وہاں دوسری طرف ہمیں ان احادیث کے مطالعہ سے احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب امت مسلمہ کو کن کن خوبیوں سے آراستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان احادیث کے مطالعہ سے جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس امت کا حصہ بنایا، وہاں دوسری طرف اس میں سے ہمیں اپنے لیے بہت ساری خوبیاں پیدا کرنے کی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان احادیث سے ہم مستفید ہوں اس کے مطالعہ سے، اور اس میں اللہ کے حبیب اپنے امتیوں میں جو جو خصوصیات، جو جو ان کے اعمال میں، ان کے افعال میں، ان کے ایمان میں جس طرح کے وہ ڈسٹنکشن خصوصیات وہ دیکھنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، ہم ان خوبیوں کو اپنانے کے لیے ایک جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس کے جو پہلا چیپٹر ہے وہ قرآن پاک میں امت محمدیہ کے شرف اور فضیلت کا بیان اس پہ مشتمل ہے، اور جو دوسرا چیپٹر ہے وہ امت محمدیہ کے شرف کا بیان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ تو یہ دونوں چیپٹر کیونکہ ان کا موضوع ایک دوسرے سے بہت کلوز ہے، پہلے چیپٹر میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں اور دوسرے چیپٹر میں آقا علیہ السلام کی احادیث ہیں، مگر دونوں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو ہے فضیلت، اس کا شرف کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح طور پر سورۃ الحج کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ اس نے تمہیں منتخب فرما لیا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوح انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ بس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے، بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اب اس ایک ہی آیت کے اندر ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں اپنی محبت سے نوازا کہ اس نے ہمارا نام رکھا ہے، ہمارا نام مسلمان اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا ہی اچھا کارساز ہے اور کتنا ہی اچھا ہمارا مددگار ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں امت محمدیہ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو اس ایک ہی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے شرف اور اپنی ذمہ داری دونوں سے اللہ تعالیٰ متعارف کروا رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتر کی آیت ہے مینشن اسی چیپٹر میں، پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو، سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں، اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں،
یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی فضل ہے۔ اب اس آیت میں بھی جہاں ہمیں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت نظر آتی ہے کہ ہم اللہ نے فرمایا کہ یہ امت محمدیہ کے بندے میرے چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ پیپل ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اگر گناہ گار بھی ہیں تو اس امت کا حصہ ہیں، یہ احسان یاد رہے، لیکن اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو اہل ایمان کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم اس کا جو دوسرا چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں تو آقا علیہ السلام نے بہت ساری احادیث اس چیپٹر میں مینشن ہیں، جس میں اس امت کا شرف، اس امت کی فضیلت کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ جو معاملات تھے اس سے مختلف معاملہ فرمایا، وہ ہمیں ان احادیث مبارکہ سے نظر آتا ہے، اور اس میں ہمیں اگین اپنے لیے کچھ ذمہ داریاں نظر آتی ہیں اور تحدیث نعمت بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت تک کے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے کہ میری امت کا کوئی شخص جہاں بھی نماز کا وقت پائے تو نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں کیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی، اور ہر نبی کو خاص اس کی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کے توسل سے جو ہمیں آسانیاں ملی ہیں ان کا بیان ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا، عنقریب میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی۔ مجھے کیسر و کسریٰ کے 2 خزانے سرخ اور سفید دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہ کیا جائے اور نہ ان پر ان کے غیر سے دشمن مسلط کرے جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے، اور بے شک میرے رب نے مجھے فرمایا، اے محمد مصطفیٰ، میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، اور بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ چیز عطا فرما دی ہے کہ میں انہیں قحط سالی سے نہیں ماروں گا اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور کو ان پر دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کر دے، اگرچہ وہ دشمن ان کے خلاف ہر طرف سے اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو خود ہلاک نہ کریں اور بعض کو قیدی نہ بنائیں۔ امام مسلم، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں، بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس امت کے لیے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی وساوس اور خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں۔ صرف دلوں میں آنے والے خیالات یا وساوس اور جو خطرات ہیں ان کو آقا علیہ السلام کی امت کے لیے معاف فرما دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی احسان مندی محسوس ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی کی امت سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم باقی جو لیسنز ہیں، باقی جو چیپٹرز ہیں اس میں سے کچھ احادیث سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔